اسلامی انصاف کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل لائف سٹوریز ود نایا علی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام مزیدار کہانیوں کی نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ تھا اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرز جاتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران عمارتیں بنانے کا شوقین تھا، لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بہت شہرت تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا، اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ آخر کار مسجد تیار ہو گئی، جو ایک شاندار مسجد تھی۔ بادشاہ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ ہر طرف سے مسجد کو دیکھا، مگر بادشاہ کو یہ مسجد بالکل بھی پسند نہ آئی۔ اس نے حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ انجینئر کو بلایا گیا۔ جلاد نے انجینئر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کو بلا وجہ سزا ملی تھی۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو انجینئر کو کھڑے پایا۔ اس کے ایک ہاتھ سے لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ سے بھی بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا بھی ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ نے قاضی کا حکم سنا تو اپنا ہاتھ بھی آگے کر دیا۔ یکدم انجینئر بولا، میں نے اپنا انصاف پا لیا۔ میں بادشاہ کو بغیر کسی دباؤ کے بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے انجینئر کو بہت سارا مال دے کر رخصت کیا۔ یہ تھا اسلام میں انصاف کا معیار، جس کے لیے عظیم الشان عمارتیں ضروری نہیں، ایک شہر اور ایک قاضی بس کافی تھا۔ نہ کسی وکیل کی ضرورت اور نہ ہی دیکھا جاتا تھا کہ مجرم کون ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا اور انصاف بھی فوری ملتا تھا۔ یہی وہ ستون تھا جس پر اسلامک سپر پاور کی عمارت قائم تھی، اور اگر ان اسلامی اصولوں کو آج بھی اپنایا جائے تو ہمارا معاشرہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔